अजीज़ तलबात अभी आपने आपने और मैंने गुफ्तगू की मार्क्सी तनकीद की उस क्लासिकी रिवायत पर जो मार्क्स से भी बहुत पहले शुरू हुई, अफलातून से शुरू हुई और हम देखते हैं कि वो एंगल्स तक एक और रुख से आई। फिर हमने ये देखने की कोशिश की कि मौज़ेतुन वगैरह और या लेनिन और इन लोगों ने क्या किया उसमें, और फिर हम ब्रेख्त तक आए। ये एक अजीब बात है कि मार्क्सी क्लासिकी तनकीद और नौ मार्क्सी तनकीद जो है, इसके पीछे वो जो फ़िक्री सरमाया है वो तो वही का वही है। मार्क्स और एंगल्स या इनसे पहले जो है वो एक मुज़दक की रिवायत कहें आप इसको जो है वो अफलातूनी रिवायत कहें या कुछ भी, लेकिन एक फ़र्क जो है वो हमें इन दोनों रिवायात के अंदर नज़र आता है, और ये वही फ़र्क है जिसकी तरफ खुद मार्क्स ने इशारा किया था कि सबात एक तग़य्युर को है इस ज़माने में। अगरचे मिसरा इकबाल का है, लेकिन इसके पीछे भी मार्क्स की एक फ़िक्री रिवायत जो है वो बोल रही है कि जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल होगा वो उससे अगले दिन नहीं होगा। फ़िक्री रिवायात और मुआशरों के अंदर जो एक अफ़कार होते हैं वो इसी तरह बदलते रहते हैं, और मुआशरे इसी तरह जो है वो एक तरक्की करते रहते हैं। अब ये देखें कि जो मार्क्सी रिवायत ब्रेख्त तक आई, और ब्रेख्त वो पहला आदमी है जो हद फासिल बनता है क्लासिकी मार्क्सी तनकीद में, और समझें कि भी नौ मार्क्सी तनकीद में। और वहीं हमने तज़किरा किया था कि फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में एक समझें कि क्रिटिकल स्कूल जो है वो इत्तफ़ाक़ ऐसा है कि मुझे फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में वो जगह देखने का एक मौका मिला, और जर्गन हैबरमास से भी मैं मिला कुछ लम्हों के लिए। और तो ये इन्होंने मार्क्सिज़म की एक नई रिवायत जो है, और ख़ास तौर पर नई समाजी और तनकीदी रिवायत तरतीब देने में जो है वो अपना किरदार अदा किया, और यहीं से जो है ब्रेख्त ने भी असर कबूल किया, और उस तनकीदी और जमालियाती सूरत हाल को जो है वो बदलने की कोशिश की, जिस पर आगे चलकर जो है वो नौ मार्क्सी रिवायत जो है वो हमें एक लंबे सफ़र की तरफ जो है वो गामज़न दिखाई देती है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो जो लोग मौजूद थे उन्होंने बज़ाहिर मॉडर्निज़म का नाम लिया, और एडोर्नो हो या हर्बर्ट मार्क्यूज़े हों या हमारे बिल्कुल करीब के आदमी हैबरमास हों, इन लोगों ने जदीदियत, और ये कोई फ़र्क रवा नहीं रखते मार्क्सी ट्रेडिशन में, और बल्कि ये मार्क्सी ट्रेडिशन को ही जदीद ट्रेडिशन मानते हैं। लेकिन इनका ये ख़्याल है कि मार्क्स की वो ताबीर जो इनके ज़माने से पहले की जाती रही है, अब वो बदलते हुए ज़माने में इतनी कारामद नहीं रही। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस फ्रैंकफर्ट स्कूल में पहला बड़ा आदमी जो अदबी नक़ाद हर्बर्ट मार्क्यूज़े हमें नज़र आता है। वो एक नफ्सियाती ताबीर भी करने की कोशिश करता है इक़्तिसादियात की। इक़्तिसादियात जो है वो इंसानी नफ्सियात पर क्या असर करती है, समाज पर क्या असर करती है। तो इसके बाद हमें वाल्टर बेंजामिन एक बड़ा आदमी दिखाई देता है। वाल्टर बेंजामिन जो है वो बहुत मुतासिर हुए इस समझें कि मकतब फ़िक्र की तालीमात से, और उन्होंने जो नई मार्क्सी ताबीरात की वो अपनी जगह पर काबिल कद्र हैं। और मैंने अभी बात की कि एक किताब तो हमें दिखाई देती है जो असगर अली इंजीनियर की, एक टेरी गल्टन की किताब है मार्क्सी तनकीद, उसमें भी उन्होंने मार्क्सी तनकीद के 4 अदवार पर बात की है, और बहुत तफसील से उन्होंने वाल्टर बेंजामिन पर भी जो बात करने की कोशिश की है। उस किताब का भी उर्दू में तर्जमा हो चुका है, वो उसके हिंदुस्तानी एडिशन भी शाये हो चुके हैं। पाकिस्तान से भी जो है वो 2 मरतबा वो किताब शाये हुई है, अभी हाल ही में अक्स वालों ने वो किताब शाये की है। तो उससे भी आप वाल्टर बेंजामिन की तालीमात के हवाले से जो है वो इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। सो वाल्टर बेंजामिन के बाद जो है वो हम ये देखते हैं कि पियर माशरे हमें नज़र आते हैं, लुइस गोल्डमैन नज़र आते हैं, लुई अल्थुसे नज़र आते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने
مثلاً پروڈکشن کے نقطہ نظر کو پیش کیا کہ ادبی تنقید بھی ایک پروڈکشن ہے، اس پروڈکشن کی بھی اپنی ایک سمجھیں میکانزم ہے، اپنی ایک سمجھیں کہ بھی ایک جمالیات ہے۔ تو جس طرح باقی چیز جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے ایک پروڈکشن کے طور پر سامنے آتی ہے، کوئی صنعتی پروڈکٹ ہے، کوئی کچھ اور چیز ہے، اسی طرح جو ہے ادب بھی ایک پروڈکشن ہے، اور یہ اعلیٰ ترین ذہنی کارکردگی ہے انسان کی۔ تو اس ذہنی کارکردگی کا جو مطالعہ جو ہے وہ کیسے کیا جانا چاہیے، تو سب سے زیادہ جو اثرات ہیں وہ پھر معاشرے کے جو ہے وہ نئی ایک جو مارکسی ٹریڈیشن تھی اس پر پڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ التھیوزے نے اسی پروڈکشن تھیوری کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور سارا یہ وہ پھر یہ ایک روایت جو ہے وہ ہمیں ثقافتی مادیت کے نام سے جو ہے وہ نظر آتی ہے برطانیہ میں۔ تو ریمنڈ ولیمز اور پھر ان کے جو دو شاگرد ہمیں نظر آتے ہیں وہ فریڈرک جیمیسن اور ٹیری ایگلٹن۔ تو ٹیری ایگلٹن نے سب سے زیادہ انگلستان میں بیٹھ کر جو ہے وہ لکھا ہے، اگرچہ وہ معروف ہوئے لٹریری تھیوری پر اپنی کتاب کی وجہ سے، لیکن لٹریری تھیوری پر ان کی جو کتاب ہے وہ ایک مارکسی نقطہ نظر سے پوری لٹریری تھیوری کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ بھی ہمارے شعبے کو اعزاز حاصل ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ ہمارے ایک لائق طالب علم نے جو ہے وہ کیا، اور وہ کتاب جو ہے وہ عکس والوں نے جو ہے وہ شائع کی۔ منور آکاش نے اس کتاب کا بہت اچھا ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ایک مارکسی نقاد جو ہے وہ ساختیات کو کیسے دیکھ رہا ہے، پس ساختیات کو کیسے دیکھ رہا ہے، وہ جو ہے کیوں خاموش ہے، فیمنزم پہ بات نہیں کر رہا، اور وہ نوآبادیات پہ کیوں نہیں بات کر رہا۔ تو ہم کوئی بند ذہن نہیں پیدا کرنا چاہتے، کھلے ذہن سے خود ٹیری ایگلٹن کے اپنے اندر جو مسائل ہیں یا ٹیری ایگلٹن کی جو بعد کی کتابیں ہیں ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے، خاص طور پر ہولی ٹیرر جو ان کی کتاب ہے، وائی مارکس واز رائٹ ان کی جو کتاب ہے، یا آفٹر تھیوری جو ان کی کتاب ہے۔ اور یہ بھی ایک سمجھیں کہ کوئی حسن اتفاق ہے کہ ان میں سے دو کتابیں پھر ہمارے شعبے نے جو ہے وہ اردو میں ترجمہ کرائیں۔ آفٹر تھیوری کا بھی بہت اچھا ترجمہ ہمارے ہاں ہوا ہے، اس کا بہت اچھا مقدمہ بھی جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور جو وائی مارکس واز رائٹ تو اس کا بھی ترجمہ بہت جلد جو ہے وہ شائع ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جو وہ گرامچی کی بھی سمجھیں کچھ تحریریں جو ہیں وہ نئی مارکسی تنقید کے ذیل میں آتی ہیں، وہ بھی پرانی مارکسی تنقید سے ہٹ کر ہیں، ان کو دیکھا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ بھئی زائزک جو ایک نئے نقاد کے طور پر سامنے آتے ہیں، یہاں میں کچھ باتیں ایک اور حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ ہماری جو کلاسیکی مارکسی تنقید کی روایت تھی، مغرب کی ہو یا یہاں کی ہو، یہ اتنے خود مطمئن لوگ تھے کہ یہ چپ کر کے بیٹھے رہے، اور انہی کے سامنے سے جو ہے وہ مابعد ساختیات والے جو ہے وہ پلیٹیں اٹھا کر ان کے سامنے سے لے گئے۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ بھی فوکو کی تعلیمات میں اور مارکس کی تعلیمات میں کہاں اشتراکات ہیں۔ ڈیریڈا جو ہے جب حاشیے کی بات کرتا ہے تو یہ مارکسزم ہی تھا جس نے حاشیے پہ پڑے ہوئے لوگوں کی بات کی تھی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ تانیثیتی ایک تنقید جو ہے اس کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں یا وجودیت کے حوالے سے بھی دیکھیں تو سارتر کے ہاں تو ایک کشمکش جو ہے وہ مارکسزم میں اور وجودیت کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ سیمن ڈیبور یا بعد میں جتنی بھی یہ فیمنسٹ خواتین ہیں ان کے ہاں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ برابری کی بات کرنا، عورت کو ایک وجود کے طور پر تسلیم کرنا، تو اس سب کے جرثومے مغربی مارکسی تنقید کے اندر موجود تھے، جسے ان لوگوں نے جو ہے وہ بروئے کار لانے کی کوشش کی۔ یہ باتیں میں نے آپ سے اس لیے کی ہیں کہ یہ جو نو مارکسی تنقید کا دبستان ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آپ اپنی زندگی کے اس موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں میرے پیارے طالب علموں، جہاں آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے، علم کی روایت کو آگے بڑھانا ہے، یا آپ نے کچھ چیزوں کو جو ہے وہ رٹا لگا کر بس امتحان پاس کرنا ہے اور بس۔ اگر تو واقعتاً آپ آگے چل کر تنقید لکھنا چاہتے ہیں
اور تنقید کے مختلف دبستانوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، تو پھر یہ میں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاس میں کراچی میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارے کلاسیکی مارکسی نقادوں کو نو مارکسیت سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے اس ورثے کو جو مغرب میں پروان چڑھا ہے اسے قبول کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں سوالات اٹھانے چاہیے، اس کا جو تنقیدی منہاج ہے اسے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر خود نوآبادیاتی زمانے میں، مابعد نوآبادیاتی زمانے میں ہمارے جو مقامی مسائل ہیں، ہماری جو مقامی صورتحال ہے فکر کی، تو اس کا خود مارکسی ایک سمجھیں تناظر میں جائزہ لینا چاہیے، نئے مارکسی رویے پیدا کرنے چاہیے، کیونکہ مارکس جو ہے وہ بنیادی طور پر انسان کی بات کرتا ہے، وہ آفاقی انسان کی، ہر خطے کے انسان کی بات کرتا ہے، طبقات کی بات کرتا ہے۔ تو کیا آج طبقات ختم ہو گئے ہیں؟ طبقات کی نئی شکلیں، اور مغرب میں تو پھر بھی چلیں بہت ساری تفریقات جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو بہت ساری تفریقات پوری شدت کے ساتھ موجود بھی ہیں اور کچھ بڑھ بھی رہی ہیں۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کا یہ نیا پیراڈائم جو ہے وہ ہمیں اپنی تہذیب کو، ثقافت کو، اور اس تہذیب اور ثقافت کے اندر جو ادب جنم لے رہا ہے اسے سمجھانے میں، اس کی تعبیر کرنے میں، اسے کھولنے میں ہماری معاونت کر سکتا ہے۔ تو بہت شکریہ، اگلی گفتگو پھر ہم کسی اور تنقیدی رویے کے حوالے سے کریں گے۔